حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ میں کہہ رہا تھا میدان معاشر برپا ہوگا، اسی ایک ہی وہی میدان اتنا سخت، اتنا پریشان، اتنا ہیبت ناک، وہی ایک میدان ہوگا جہاں ایمان والوں کو کوئی فکر، نیک لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف نہ کوئی ڈر ہوگا۔ میدان ایک ہی ہوگا، لیکن ایمان والے سکون پر ہوں گے، دوسرے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف کر پسینے کے اندر غرق ہوئے رہیں گے۔ ایک ہی میدان ہوگا۔ اب یہاں بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان ایک ہو، سورج صبح نیزے پر ہو اور گرمی کی وجہ سے زمین تانبے کی ہو جائے، اور پھر وہ ان کو سکون کیسے ہوگا، اور دوسرے لوگ کیوں تڑپ رہے ہوں گے؟ ان کی مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن بندہ غور نہیں کرتا۔ کاش کہ بندہ غور کرنے لگ جائے، غور نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم کہتے ہیں، کیونکہ اب جتنی اولاد دنیا پر پھر رہی ہے نا، مسلمان کافر جو کچھ پھر رہے ہیں انسان، وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، رب کی طرف بلاتے رہے، رب کے احکام پہنچاتے رہے، لیکن وہ لوگ ایسے ڈھیٹ قسم کے تھے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، رب کو بھی چھوڑ دیا، نبی کو بھی پرواہ نہ کی۔ آخر ان کے لیے بد دعا کی گئی، حکم ہوا اے پیارے نوح تم کشتی بناؤ، میں نے طوفان بھیجنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ کافر دیکھ کر مذاق کرتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ان قریب طوفان آنے والا ہے، یہ کشتی اس میں چلے گی۔ کافر نہ مانا، لیکن اسی دور کے اندر ایک بڑھیا تھی عورت، وہ مسلمان ہو چکی، آپ کا کلمہ اس نے پڑھا۔ آپ نے اسے بھی کہا کہ میں طوفان آنے والا ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا حضور جب آپ کشتی پر سوار ہوں تو مجھے بھی بلا لینا۔ اور اس بڑھیا کا کیا گھر تھا؟ ایک جھونپڑا تھا، تنکوں کا جھونپڑا، کھجور کا جھونپڑا، نہ کوئی دروازہ نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں تھا، اس جھونپڑے میں رہتی تھی۔ اس نے کہا حضور جب طوفان آیا تو مجھے بلا لینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، طوفان آنے لگا، رب نے خبر دے دی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر سب لوگوں کو، سب جانوروں کو، جہاں جن کو بلانا تھا وہ بلا لیا، اور وہ بڑھیا عورت جو تھی اس کے بارے میں بھول گئے۔ جب کشتی پر آپ کے طوفان آ گیا، یہاں کے زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی برسنا شروع کر دیا، اتنا برسا، اتنا زمین پانی اگلی کہ پہاڑوں سے بھی، جو پہاڑ اونچے اونچے تھے ان سے بھی 40 گز اوپر پانی چلا گیا، اتنا پانی آیا، 40 گز اس کے اوپر بھی، پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا پانی۔ جب بعد میں اترا، کافر غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے سب، وہ طوفان اترا، پھر کشتی لگی، تو جب زمین پر آئی کشتی تو آپ کو وہ عورت یاد آ گئی، وہ بڑھیا۔ آپ دل میں بڑا افسوس کرنے لگے کہ میں نے اس کو بھی بٹھانا تھا، لیکن میں اسے نہ بیٹھا سکا، پتہ نہیں اس کا حال کیا ہوگا۔ آخر آپ چلتے چلتے اس کی جھونپڑی کا طرف آئے کہ جھونپڑی کو دیکھا کہ جھونپڑی بھی اسی طرح ہے اور وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی حضور طوفان آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی طوفان تو آ چکا ہے، ختم بھی ہو گیا ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے قسم ہے اس رب کی ذات کی، میں اپنی اسی جھونپڑی میں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ طوفان کب آیا کب چلا گیا۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی باتیں، یہ ان کی شانیں ہیں
کہ جو رب کا یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے طوفانوں کے اندر بھی انہیں محفوظ رکھ لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اتنا بڑا طوفان جہاں درخت بھی اکھڑ گئے، جہاں کافر بھی نیست و نابود، اور جہاں پہاڑوں سے بھی 40 گز اوپر پانی، لیکن وہ قربان جائیں، وہ جھونپڑی رب کو یاد کرنے والی وہ اللہ کی بندی ککھوں کا جھونپڑا ہے، وہ بھی اسی طرح سالم ہے اور وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کب طوفان آیا کب نہیں آیا۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ آج بھی جو بندہ اللہ کے یاد کے اندر لگا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے، پھر قبر کے اندر بھی اسی طرح محفوظ ہوگا۔ میدان